نمبر 66 منظومہ ابن وہبان، یہ شیخ عبد الوہاب بن محمد بن وہبان دمشقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 768 ہجری کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 400 اشعار کے اندر فقہ کے مسائل کو بیان کیا۔ منظومہ ابن وہبان میں انہوں نے 400 اشعار میں فقہ کے مسائل کو بیان کیا۔ ان کے لیے ماخذ ہدایہ ہے، ہدایہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے ان مسائل کو ذکر کیا، اور یہ نظم اہل علم کے ہاں بہت معروف ہوئی۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون میں لکھتے ہیں وہی نظم جید متمکن، کہ یہ نظم نہایت ہی عمدہ نظم ہے اور یہ نظم نہایت پختہ ہے، یعنی مسائل کے لحاظ سے۔ انہوں نے اس کا نام رکھا تھا قید الشرائط و نظم الفرائد، قید الشرائط و نظم الفرائد، اور پھر مصنف نے خود اس کی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا عقد العقائد فی حل قید الشرائط، عقد العقائد فی حل قید الشرائط، یہ مصنف رحمہ اللہ نے خود اس کتاب کی شرح لکھی۔ پھر علامہ ابن شاہنہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 921 ہجری نے اس شرح میں تنقیح، تہذیب، اضافات کر کے انہوں نے اس کا ایک خلاصہ نکالا اور اس کا نام رکھا تفصیل عقد الفوائد بتکمیل قید الشرائط۔ لیکن یہ کتاب اور اس پر لکھی گئی جتنی بھی حواشی اور شروع ہے، ان میں سے کوئی اس وقت طبع نہیں ہے، تو البتہ ان کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا ہے۔ نمبر 67 الغرۃ المنیفہ فی تحقیق بعض المسائل لامام ابی حنیفہ۔ الغرۃ المنیفہ یہ کتاب ہے امام عمر بن اسحاق بن احمد ہندی غزنوی متوفہ 773 ہجری کی۔ علامہ فخر الدین سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام رکھا تھا الطریقۃ البہائیہ۔ الطریقۃ البہائیہ یہ فارسی زبان میں، اس میں انہوں نے اشعار لکھے تھے، تو علامہ غزنوی رحمہ اللہ نے ان اشعار کو اور ان مسائل کو عربی زبان میں الغرۃ المنیفہ کے نام سے وہ سارے مسائل جمع کر دیے۔ اس کتاب کے اندر تمام فقہ حنفی کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے وہ مشہور مسائل ذکر کیے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کتاب کے نام سے بھی یہ بات واضح ہے کہ الغرۃ المنیفہ فی تحقیق بعض المسائل، یعنی تمام مسائل کا احاطہ نہیں ہے بلکہ بعض مسائل کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ اختلافی مسائل ذکر کرتے ہیں اور جانبین کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کتاب الطہارت میں مسئلہ لکھا کہ آیا پانی کے علاوہ کسی اور بہنے والی چیز سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اب احناف کے ہاں جائز ہے، اگر ایک آدمی گلاب کے پانی سے وضو کر رہا ہے، سرکے کے پانی سے کر رہا ہے، تو اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے پہلے 5 دلائل بیان کیے، پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے 5 دلائل بیان کیے، اور پھر امام شافعی کے دلائل کے جوابات بیان کیے۔ یعنی ان کا یہ اسلوب رہا ہے کہ ہر اختلافی مسئلے میں انہوں نے سب سے پہلے دلائل اپنے بیان کیے اور اس کے بعد دلائل مخالف کے بیان کیے اور پھر ان کے دلائل کے جوابات بیان کیے۔ اسی طرح انہوں نے اس کتاب کے اندر آیا وضو کے اندر نیت کرنا شرط ہے یا نہیں ہے؟ اب چونکہ احناف کے ہاں وضو میں نیت شرط نہیں ہے اور شوافع کے ہاں نیت ہے، تو اب انہوں نے اس مسئلے میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے 5 دلائل، احناف کے 5 دلائل اور پھر ان کے دلائل کے جوابات۔ اس کتاب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل پر انسان ایک وقت میں دلائل پر مطلع ہو جاتا ہے۔ اب امام صاحب اور امام شافعی کے درمیان جتنے اختلافی مسائل ہیں، اگر اس کے دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ کسی نے یکجا دیکھنے ہوں تو اس کتاب میں دیکھیں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا تھا کہ اگر یہ کتاب مکمل طہارت سے لے کر وصایا تک تمام اختلافی مسائل کو اگر یہ لکھ لیتے تو فقہ حنفی میں اس کتاب کی نظیر نہ ہوتی۔ یعنی جس اسلوب سے انہوں نے الغرۃ المنیفہ کو شروع کیا تھا، اس اسلوب کی اگر یہ تکمیل کر دیتے تو فقہ حنفی میں ایک نمایاں کتاب ہوتی، لیکن یہ کتاب 194 صفحات پر مشتمل ہے اور مؤسسۃ الکتاب الثقافیہ سے یہ طبع ہے۔ تو بہرحال الغرۃ المنیفہ کا موضوع یہ ہوا کہ وہ اختلافی مسائل جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان اختلاف ہیں، ان مسائل کا تذکرہ دلائل کے ساتھ کیا۔ نمبر 68 العنایہ علی شرح الہدایہ،
علامہ اکمل الدین بابرتی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 786 ہجری، یہ کتاب ہدایہ کی شرح ہے۔ ہدایہ کی اس وقت جو مطبوعہ شروحات ہیں معروف وہ 4 شروحات ہیں۔ نمبر 1 الکفایہ، نمبر 2 العنایہ، نمبر 3 البنایہ، اور نمبر 4 فتح القدیر لابن ہمام۔ یہ 4 شروحات ہیں ہدایہ کی جو اس وقت معروف ہیں۔ ان شروحات میں جو سب سے پہلے متقدمین میں جو شرح لکھی گئی اور اہل علم کے اللہ نے جس کو بڑی قبولیت دی ہے وہ یہ العنایہ ہے۔ علامہ اکمل الدین بابرتی رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے بڑے عالم تھے، انہوں نے 10 جلدوں میں یہ شرح لکھی جو دارالفکر سے طبع ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کشف الظنون میں فرماتے ہیں وقد احسن فیہ واجادہ، کہ انہوں نے جو شرح لکھی ہے وہ نہایت خوبصورت ہے اور گویا انہوں نے شرح لکھ کر اس کا حق ادا کیا۔ علامہ عینی بنایہ میں اور ابن ہمام فتح القدیر میں استفادہ اسی عنایہ سے کرتے ہیں۔ اس عنایہ کا اسلوب کیا ہے؟ اسلوب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے کتاب کا ماقبل کی کتاب سے ربط بیان کرتے، مثلا اگر کتاب الصلاۃ ہے تو کتاب الطہارت سے اس کا ربط کیا ہے، اور بعد میں آنے والی جو کتاب ہے اس کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے۔ دوسرا کام یہ اس کتاب کے آغاز میں اس کے لغوی اصطلاحی معنی اور کتاب کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو، یعنی فہم کے لیے مسائل میں اگر کوئی شرائط ہیں اور اگر اس کے لیے علل ہیں اور اگر اس کے لیے کوئی اختلافی مسائل کے لیے قواعد ہیں، ادلہ ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہدایہ کی عبارت لیں گے، مختصر تشریح کریں گے۔ ان کی عبارت طویل نہیں ہے جیسے بنایہ میں ہے، اور مغلق بھی نہیں ہے جیسے فتح القدیر میں ہے، تفریعات کا تذکرہ بھی زیادہ نہیں ہے جیسے بحر الرائق میں، بلکہ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ صرف نفس کتاب کو حل کرتے ہیں، اور کتاب کے حل کرنے میں ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ یہ عبارت لکھیں گے اور 3 سے 4 الفاظ میں اس کی وضاحت۔ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہوگا تو یہ دلیل عقلی زیادہ بیان کرتے ہیں، نقلی روایات بھی ہیں لیکن بہرحال دلائل عقلیہ کے لحاظ سے عنایہ سب سے ممتاز ہے۔ اس میں آپ کو جو اہم چیز ملے گی، ہدایہ میں عموماً کبرا ہوتا ہے، اس کبرا کے لیے نتیجہ کیا ہے، اور بسا اوقات اس کبرا کے لیے صغرا کیا ہے، تو ہدایہ کی عبارت اس اعتبار سے ناتمام ہوتی ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ہدایہ نے اگر کبرا بیان کیا ہے یا اس کے لیے آگے نتیجہ بیان کریں گے، اور اگر صغرا کا بیان ہے تو کبرا کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فن منطق میں بھی بڑی دسترس دی تھی، اس لیے اگر کوئی ہدایہ کو اس کی روشنی میں حل کرے گا تو فقہی اعتبار سے بصیرت اس میں پیدا ہوگی۔ بنایہ سے حل کتاب ہوتی ہے لیکن فقہ میں استعداد نہیں بنتی، بدائع الصنائع سے اور العنایہ سے فقہ میں استعداد بنتی ہے۔ ایک فقہ کی لم پیدا ہو جائے، فقہ کی وجہ، طرز استدلال، استنباط کا ملکہ، یہ پیدا ہوتا ہے بدائع الصنائع سے اور عنایہ سے۔ عنایہ آپ پڑھیں گے آپ کو جا بجا یہ اصول اور ضوابط بیان کرتے نظر آئیں گے، اور عموماً ان کے وہ ضوابط ہیں جو انہوں نے قاضی خان سے، امام محمد رحمہ اللہ کی تصانیف سے یا مبسوط سے نقل کیے، اس وجہ سے ان کے ضوابط اور کلیات بڑے فوائد پر مشتمل ہیں۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی کہ ایک کتاب جو لکھی گئی ہے وہ ہے عنایہ، جو ہدایہ کی بڑی ایک منقح شرح ہے۔ نمبر 69 فتاوی تاتارخانیہ، یہ علامہ عالم بن علا انصاری دہلوی رحمہ اللہ متوفہ 786 ہجری کا معروف فتاوی ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں فتاوی تاتارخانیہ کے تعارف میں لکھا ہے کہ یہ فتاوی ماخوذ ہے نمبر 1 محیط برہانی سے۔ اس کا تعارف ماقبل میں گزر چکا ہے۔ محیط برہانی جو ہے اس کتاب کے مسائل اس میں ہیں، اور نمبر 2 اس کے محیط برہانی کا جو انہوں نے خلاصہ نکالا تھا ذخیرۃ الفتاوی، اس کے مسائل اس کتاب میں۔ نمبر 3 فتاوی قاضی خان، اس کے مسائل ہیں، اور نمبر 4 فتاوی ظہیریہ کے مسائل ہیں۔ تو گویا فتاوی تاتارخانیہ مشتمل ہے 4 فتاوی پر، المحیط البرہانی پر، ذخیرۃ الفتاوی پر، اور فتاوی قاضی خان پر، اور فتاوی ظہیریہ پر۔ یہ 4 فتاوی کے مسائل اس میں موجود ہیں۔ ان کا اسلوب یہ ہے، اگر یہ محیط برہانی سے مسئلہ لکھتے ہیں تو آگے نام لکھتے ہیں، اور اگر ان کے علاوہ کسی اور کتابوں سے لکھیں گے تو اشارہ کر دیں گے۔ محیط برہانی میں کبھی نام لکھتے ہیں اور کبھی اس کے آگے لفظ میم لکھتے ہیں، تو اس لیے تاتارخانیہ میں اگر مسئلے کے بعد میم لکھا ہوا ہو تو یہ اشارہ ہے محیط برہانی کی طرف، اور عموماً دیگر کتابوں کا پورا نام لکھیں گے، ذخیرہ کا بھی
اور فتاوی قاضی خان کا بھی اور فتاوی ظہیریہ کا بھی۔ یہ جو فتاوی تاتارخانیہ ہے، اس کا نام تاتار خان کیوں پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے بادشاہ تھے امیر تاتار خان دہلوی رحمہ اللہ۔ اس امیر تاتار خان نے ان سے کہا تھا کہ تم ایک ایسا فتویٰ لکھو جس میں متقدمین کے سارے مسائل آ جائیں اور انہیں ابواب اور فصول کی ترتیب پہ ذکر کریں تاکہ مسئلے کا تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ تو چونکہ بادشاہ وقت کی خواہش پر انہوں نے اس فتاویٰ کو مرتب کیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا فتاویٰ تاتار خانیہ، ورنہ اصل نام اس کا کیا تھا؟ اس کا اصل نام ہے زاد المسافر فی الفروع۔ زاد المسافر فی الفروع، مسافر کے لیے توشہ فرعی مسائل میں، یعنی ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اور کتاب نہ ہو اور صرف فتاوی تاتار خانیہ موجود ہو تو یہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے اس لیے نام رکھا زاد المسافر فی الفروع، لیکن بادشاہ وقت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام پڑ گیا فتاوی تاتار خانیہ۔ یہ اس طرح ہے جس طرح انشاءاللہ آگے تعارف آئے گا فتاوی عالمگیریہ۔ اب چونکہ اس دور کے بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خواہش پر اس فتاویٰ کو لکھا گیا، اس لیے اس کو فتاوی عالمگیریہ بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہندوستان کے علماء نے اس کو ہندوستان میں لکھا، اس لیے اس کو الفتاوی الہندیہ بھی کہا جاتا ہے، تو ہندوستان کی طرف منسوب ہو کر۔ اسی طرح اس فتاویٰ کے یہ دونوں نام ہیں۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے، انہوں نے سب سے پہلے علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ فتاوی تاتار خانیہ کے شروع میں 7 فصلیں، اور ان 7 فصلوں میں علم کا مقام، علم کی اہمیت، علماء کا مقام، علماء کی عظمت، فقہاء کا مقام، محدثین کا مرتبہ، 7 فصول میں انہوں نے علم کی جلالت شان کو بیان کیے۔ اس کے بعد کتاب الطہارت میں 9 فصلیں قائم کیے۔ یہ اسلوب وہی ہے جو بعد میں فتاوی ہندیہ میں آیا۔ فتاوی ہندیہ میں بھی یہی طرز ہے، پہلے کتاب ہوگا، پھر کتاب کے تحت بتائیں گے اس باب کے اندر 10 ابواب ہیں، پھر ہر باب کے اندر اس میں 6 اور 7 فصلیں۔ اس لیے یہ انداز تاتار خانیہ میں رہا اور بعد میں ہندیہ میں رہا۔ ہندیہ سے اس وجہ سے استفادہ بہت آسان ہے کہ ہندیہ کی ترتیب بہت عمدہ ہے، اور ہندیہ چونکہ بہت متاخر لکھا گیا 1000 سال کے بعد، اس لیے اس میں 1000 سال کا سارا مواد یکجا ہو گیا۔ اور ان کے لیے جو بنیاد ہے وہ یہ تاتار خانیہ ہے، اسلوب میں، مسائل کی تفریعات میں، تنقیح اور تہذیب میں ان کے لیے بنیاد یہ تاتار خانیہ ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ اب تک جو چھپ رہا تھا یہ ناقص تھا۔ قدیمی کتب خانے سے یہ طبع تھا، اس کی 5 جلدیں طبع تھیں، لیکن بقیہ یہ فتاوی طبع نہیں تھا۔ جیسے المحیط البرہانی کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے یہ فتویٰ چونکہ مفقود تھا، اس لیے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ، ابن حمام رحمہ اللہ نے کہا اس سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو نہ دیے جانے کی وجہ اس کا مجہول ہونا نہیں تھا، رطب و یابس پر مشتمل ہونا نہیں تھا، یا مصنف کا غیر معروف ہونا نہیں تھا، بلکہ فتوے کا وجود نہیں تھا۔ لیکن آج وہ محیط برہانی طبع ہے تو اس لیے اسے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تاتار خانیہ پہلے موجود نہیں تھا، 5 جلدیں تھیں۔ ابھی ہندوستان کے ایک بڑے جید عالم گزرے ہیں علامہ شبیر احمد قاسمی، انہوں نے فتاوی تاتار خانیہ کو 25 جلدوں میں طبع کروایا۔ تو اس وقت یہ نسخہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے بھی طبع ہے، بیروت سے بھی یہ نسخہ طبع ہو گیا ہے 25 جلدوں میں۔ اس کی پہلی جو جلد ہے اس میں مقدمہ ہے، اس مقدمے میں انہوں نے فقہ کی ضرورت، فقہ کی اہمیت، مقام و مرتبہ اور علماء احناف کا تعارف، خاص طور پہ امام صاحب اور صاحبین کا تذکرہ، اور اصول پر لکھی گئی کتابیں، نوادر پہ لکھی گئی کتابیں، حوادث اور فتاوی پہ لکھی گئی کتابیں، ان کا تعارف ہے۔ اور بعد میں انہوں نے تاتار خانیہ کے تمام نسخوں کا تعارف کیا کہ کن کن نسخوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس فتوے کو لکھا تھا اور اس فتوے میں ان کا اسلوب کیا رہا ہے۔ یہ جو 25 جلدوں میں نسخہ چھپا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے بڑھ کر تو یہ نسخہ جامع ہے کہ اب تک جو تفریعات سامنے نہیں تھی الحمدللہ وہ سب سامنے آ گئی۔ دوسری اس کی خصوصیت، ہر ایک جزیے کو اصل مراجع سے انہوں نے لکھا ہے۔ اس لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نقل چلی آئی لیکن اصل سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی جزیہ اس میں اگر محیط کے حوالے سے ہے، قاضی خان کے حوالے سے، انہوں نے اصل سے اس کو لکھا، اس لیے عموماً اس میں الفاظ کی کمی بیشی نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے کتابیں طبع بھی نہیں تھی، وسائل بھی نہیں تھے، تو نقل در نقل چلتا تھا۔ ایک کتاب کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں،
اس نے جس کا حوالہ دیا اسی کے حوالے سے لکھتے ہیں، کوئی بھی اصل کی طرف مراجعت نہیں کرتا تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت وسائل موجود ہیں اور کتابیں طبع ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ اہل علم کی پوری ایک کمیٹی تھی، اس لیے اس کتاب میں انہوں نے اسلوب یہ رکھا، ہر جزیے کو اس کے اصل ماخذ سے لکھا، اور ہر جزیے کے لیے جہاں تک ہو سکا حوالہ لکھا۔ اس لیے اس میں قاضی خان کے حوالے سے، محیط برہانی کے حوالے سے جو جزیہ ہوگا اس کی نیچے وضاحت ہوگی۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ اعلام و ترقیم، یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی کتاب کے اندر۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو مسئلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، عبارت کا آغاز کہاں سے انتہا کہاں سے، تو آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے ضرورت تھی اس کتاب پہ یہ کام کیا جائے، تو انہوں نے اس کو کمپیوٹرائز، اس کی تعلیق بھی کی، حواشی بھی لکھے، اعلام و ترقیم بھی کی۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جہاں پر کسی کا نام آ رہا ہے یا کسی کتاب کا تذکرہ ہے اس کا بھی تعارف ہے۔ مثلا اگر درمیان میں نام کسی مصنف کا، کسی عالم کا آ جاتا ہے، جیسے امام حاکم شہید ہے، تو حاکم شہید کون ہے ان کا تذکرہ حاشیے میں لکھا ہوا۔ اگر ان کی کتاب ہے الکافی فی فروع الحنفیہ، تو اس کافی کا تعارف لکھا ہے کہ اس کافی کا ماخذ کیا تھا اور یہ کافی طبع ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی مختصر تعارف ہے۔ کہیں پر روایات آئی ہیں تو بسا اوقات اس کی بھی تخریج کی ہے، اگرچہ انہوں نے یہ طرز آخر تک نہیں رکھا روایات کی تخریج اور آثار کا، لیکن ابتدا میں بڑی تخریج کی ہے، ابتدا میں تخریج اور حکم کو برقرار رکھا، البتہ آخر تک ان کا یہ اسلوب باقی نہ رہا۔ تو بہرحال اگر آپ کوئی پڑھنا چاہے تاتار خانیہ کو تو وہ نسخہ مطالعہ کرے جو 25 جلدوں میں طبع ہو چکا ہے، اور یہ نسخہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے بھی طبع ہے، بیروت سے بھی طبع ہے۔ تو جس طرح المحیط البرہانی اس وقت 25 جلدوں میں ہے، اسی طرح فتاوی تاتار خانیہ بھی 25 جلدوں میں۔ نمبر 70 درر البحار فی الفروع، یہ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن یوسف قنوئی رحمہ اللہ، متوفہ 788 ہجری کی تصنیف ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کشف الظنون میں درر البحار کے بارے میں لکھتے ہیں، وَهُوَ مَتْنٌ مَشْهُورٌ مُخْتَصَرٌ، کہ یہ متن مشہور ہے اگرچہ مختصر ہے، لیکن اہل علم کے ہاں یہ متن مشہور متن ہے۔ اب چونکہ اس متن کو اللہ نے بڑی شہرت دی تھی، ضرورت تھی اس کی شرح لکھی جائے، تو علامہ قاسم بن قطلبغا رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 879 ہجری نے شرح درر البحار للقنوئی کے نام سے اس کتاب کی شرح لکھی۔ شرح درر البحار للقنوئی، یہ علامہ قاسم بن قطلبغا کی شرح ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ درر البحار کے نام سے جو کتاب ہے، اس کتاب کی شرح لکھی ہے علامہ قاسم بن قطلبغا رحمہ اللہ نے، اور اس کا نام ہے شرح درر البحار للقنوئی۔ اس کتاب کی ایک شرح ہے علامہ عبد الرحمن بن ابی بکر صالحی رحمہ اللہ، متوفہ 893 ہجری کی، شرح درر البحار للقنوئی۔ اس کتاب کے مسائل کو نظم کی صورت میں لکھا تھا امام ابو المحاسن حسام الدین نے البحار الزاخرہ، اور پھر اس کی شرح علامہ عینی متوفہ 855 ہجری نے درر البحار الزاخرہ فی نظم البحار الزاخرہ کے نام سے لکھی۔ یعنی نظم کے اندر جتنے اشعار آئے تھے تو علامہ عینی رحمہ اللہ نے درر البحار الزاخرہ کے نام سے اس کی شرح لکھ دی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک متن ہے جس متن میں تمام مسائل کو اشعار میں لکھا گیا، اور اہل علم نے اس کی شروحات لکھی، لیکن علامہ قاسم بن قطلبغا کی شرح بھی طبع نہیں ہے اور علامہ حسام الدین کی شرح بھی طبع نہیں۔ علامہ عینی نے جو اس کی شرح لکھی ہے اس وقت تک اس کا بھی کوئی نسخہ طبع نہیں ہوا، تو ان تمام کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا ہے، اور بعض کا تذکرہ ہدیۃ العارفین میں بھی